گنبد کے نظارے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا۔ شاعر کہتا ہے جب تو مدینے جانے لگے تو میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جانا۔ وہ کہتا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لا محمود الدبار فحمل اللہ نبی مصطفیٰ حمد المتبع صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئین درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کا فضل کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج اس ایصال ثواب کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام مسلمان بھائی کو معلوم ہے کہ یہ محفل جو ایصال ثواب کی محفل ہے یہ جمیل بھائی کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس نورانی وجدانی روحانی محفل کے صدقے سے جو کچھ کلام پڑھا گیا اس کے صدقے سے ان کی والدہ ماجدہ کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے اور جمیل بھائی کو ان کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ جیسا کہ ان جمیل بھائی نے آپ سب کو دعوت دی اور آپ ان کی دعوت کے لیے قبول کر کے یہاں مسجد میں آئے، اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الداعی کل کفا الیہ، نیکی کی دعوت دینے والا ثواب پانے میں نیکی کرنے والے جیسا بن جاتا ہے۔ حضور نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے پھر دوسری احادیث میں بیان فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ اس طرح آج ہم سب اکٹھے ہیں ایک بھائی کی دعوت سے اس محفل میں اکٹھے، پھر حضور نے اسی حدیث سے ایک اور حدیث کو واضح کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اس کی دعوت سن کر کوئی نیکی کی طرف چل پڑتا ہے تو جتنا اس چلنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی چلانے والے کو عطا کیا۔ انہوں نے ہم کو دعوت دی، ہم سب آئے، جتنا ثواب ہمارا ایک ایک کا اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا اور ان کا وہ ثواب ان کی والدہ ماجدہ کو۔ پھر اسی حدیث کو آقا علیہ السلام نے واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا، حضور نے فرمایا المؤذن یشہد لہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا المؤذن یشہد لہ کل رطب ولا یابس،
کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، جو اس کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، ہر خشک و تر شے قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن جاتی ہے۔ تینوں احادیثوں کو حضور علیہ السلام نے ساتھ ملایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، اس کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، ہر خشک و تر شے قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن جاتی ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ خشک و تر شے سے مراد کیا ہے، اور تر چیزوں سے مراد کیا ہے، اور خشک چیزوں سے مراد کیا ہے۔ رطب ولا یابس، یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ رطب ولا یابس، تو رطب کہتے ہیں تر چیزوں کو، رطب کہتے ہیں تر چیزوں کو، اور خشک چیزوں کو کہتے ہیں یابس۔ تر چیزوں کو رطب اور خشک چیزوں کو یابس کہتے ہیں۔ تو تر چیز سے مراد ہے وہ شے جس میں جان ہے، تر چیز سے مراد وہ شے جس میں جان ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ مؤذن کے لیے، یعنی جس میں جان ہے وہ بھی گواہی دے گا، وہ بھی گواہی دے گی، اور جس میں جان نہیں وہ بھی گواہی دے گی۔ اور جن میں جان نہیں ان میں سے سمجھ لیں پتھر، ڈھیلے، یہ مسجد کی دیواریں، مسجد کی زمین، جہاں جہاں آواز جاتی ہے، یہ بھی قیامت کے دن گواہ بنے گی۔ اور بہت بڑا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ولی مر کر مٹی ہو جاتے ہیں۔ میں حدیث پاک سے ثابت کرتا ہوں کہ امام الانبیاء نے فرمایا مٹی بھی سنتی ہے، ولی مر کر مٹی نہیں ہوتے۔ ان احادیثوں کو واضح کرتے ہوئے آپ سے سامنے یہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ ولی مٹی نہیں بنتے، بلکہ ولی اپنی قبروں میں سلامت رہتے ہیں تا قیامت۔ حضور نے فرمایا مٹی بھی سنتی ہے مؤذن کی اذان کی آواز، مٹی بھی سنتی ہے، ڈھیلے بھی سنتے ہیں، اور ہر خشک و تر شے درخت بھی سنتے ہیں، اور اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ مولا ہم نے سنا تھا کہ یہ تیرا نام بلند کر رہا تھا۔ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ مولا ہم نے سنا تھا کہ یہ فلاں بندہ تیرا نام بلند کر رہا تھا۔ پتھر، ڈھیلے، درخت، ہر خشک و تر شے اس مؤذن کی اذان کی آواز سنتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے حکیم الامت کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انڈیا میں ایک شہر ہے کانپور، اس میں ایک مسجد بنائی جا رہی تھی۔ پہلے ایک چھوٹی مسجد تھی، پھر ایک بڑی مسجد تعمیر کرنے کے لیے مسجد بنائی جا رہی تھی، اور جو چھوٹی مسجد تھی اس کے ایک مینار کو گرانا تھا اور ایک دیوار کو گرانا تھا۔ فرماتے جس دن اس مینار کو گرایا جانا تھا، اس سے ایک دن پہلے ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے خواب آئی، اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں مینار آپس میں مل کر گلے لگ کر رو رہے ہیں، آپس میں مل کر گلے لگ کے رو رہے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی آپ نے کہا اس بات سے ثابت ہوا کہ پتھروں میں بھی محبت کے آثار ہوتے ہیں۔ تینوں احادیثوں سے پتہ چلا، بالکل واضح ایک احادیث سے برابر ملتی ہیں کہ پتھروں میں بھی محبت کے آثار ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان جہاں تک پہنچتی ہے، ہر خشک و تر شے اس کے لیے قیامت کے دن گواہ بن جاتی ہے۔ اور یہ بھی بات مؤذن کی آواز سن کر جو جو نمازی مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، اس تنہا آدمی کا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلَهُ مِثْلَ اجر من صلی، فرمایا جو تنہا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس مؤذن کی آواز کو سن کر، تو جتنا اس تنہا ایک آدمی کا ثواب ہوگا وہ اکٹھا کر کے اس مؤذن کے دیا جائے گا، اس مؤذن کو عطا کر دیا جائے گا۔ یہ تینوں احادیث ایک مفہوم پر ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اصال و ثواب کی محفلیں سجاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عدل کے بارے میں بیان کیا، فضل کے بارے میں رب تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا عدل یہ ہے
ہر ایک کو اس کی اپنی محنت کا عدل دیا جائے. میرا انصاف یہ ہے ہر ایک کو اس کی اپنی محنت کا عدل دیا جائے. اور میرا فضل یہ ہے کہ ہاتھ اولاد کے اٹھے اور بخشش ماں باپ کی کر دی جائے. عدل میرا کیا ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اس نیکی کا اس کو اجر دیا جائے. اور جب اولاد اپنے میرا فضل یہ ہے جب اولاد اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں ان کی بخشش کر دوں. آج یہی محفل یہ سال ثواب کی محفل جمیل بھائی کی والدہ ماجدہ کے لیے سجائی گئی. آج اس میں پتہ نہیں کئی ہاتھ اٹھے ہیں, کئی ہاتھ دعا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین ان کی والدہ ماجدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور جو یہاں پر موجود ہیں ان کے کوئی اہل و عیال اس دنیا فانی سے رخصت فرما چکے ہیں تو ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں جوڑ کر بیان کر دی. رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. دو چیزوں کو آپس میں جوڑا, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے, رب تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی نمازیں رد کر دیتا ہوں. نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, میں ان کی نمازیں رد کر دیتا ہوں. پھر دونوں چیزوں کو جوڑا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, کہ جو میری اطاعت کرتا ہے میرے محبوب کی اطاعت نہیں کرتا تو میں اپنی اطاعت بھی اس پر رد کر دیتا ہوں. پھر رب تعالیٰ نے فرمایا جو میری آج کی اس محفل کا عنوان ہے, جو میرا موضوع ہے, پھر رب تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو جوڑا. رب نے فرمایا انشکروا لی ولوالدیک, اے میرے بندو اپنے والدین کا شکر ادا کرو. رب تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرتا تو میں اپنا شکر بھی رد کر دیتا ہوں. اپنے والدین کا شکر ادا کرو, اگر تم ان کا شکر ادا کرو گے میرا شکر ادا کرو گے تو پھر صلہ کیا ہوگا, صلہ جنت ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ والدین کا شکر ادا کرنے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے رب تعالیٰ جنتیں عطا فرما دیتا ہے. مگر ہم ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ماں ہمیں پالتی ہے, ہم چھوٹے ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھ نہیں ہوتے. یہ سمجھے کہ ہمارے ہاتھ نہیں ہوتے, وہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے منہ میں لقمے ڈالتی ہے. سمجھے کہ ہمارے ہاتھ نہیں ہوتے, جب ہم جوان ان کو ان کی اہمیت نہیں دیتے, ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. بہت ہی خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں, جن کے والدین زندہ ہیں اور اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمت وہ ہیں جن کے والدین اس دنیا فانی سے کوچ فرما جاتے ہیں اور پیچھے انہیں قرآن خوانی اور محفل سما کے ذریعے یاد کرتے ہیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں, اور جن کے اس دنیا فانی سے کوچ فرما چکے ہیں انہیں چاہیے ایک پکا سچا نمازی بن جائے. والدین کی یہی دعا ہوتی ہے کہ یا رب العالمین ہماری اولاد کو نیک بنا, ہماری اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنا, ہماری اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے. اس ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شے, جب ماں کی آپ نے عظمت بیان کی آپ نے فرمایا ہر شے نیچے رہ گئی. مشکاہ شریف کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں تلے ہے. الجنت تحت اقدام امہات, فرمایا امہات کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. تحت کا کیا مطلب ہے؟ جب رب کی جنت ماں کے قدموں تلے ہے, جنت ہے کہاں؟ 8 قسم کی جنتیں ہیں. کتنی قسم کی جنتیں ہیں؟ 8 قسم کی جنتیں ہیں. پہلی جنت سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا, 7 آسمانوں کے اوپر جبریل کا ٹھکانہ ہے, اس کے سامنے پہلی جنت ہے. 7 آسمانوں کے اوپر جبریل کا ٹھکانہ ہے, سدرۃ المنتہا بیری ہے, اس کے سامنے جنت ہے, پہلی جنت ہے. تو اس کا کیا مطلب تصور کریں, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے مگر جبریل کا مقام 7 آسمانوں کے اوپر اور اس کے سامنے جنت ہے. تو رب نے کیا کیا, اس جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں تلے رکھ دیا. اس جنت کو اٹھا کر رب تبارک و تعالی نے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا. ہم جتنی نمازیں پڑھ لیں صلہ کیا ہے؟
جنت۔ جتنے نیک عمل کر لے صلہ کیا ہے؟ جنت۔ جتنے حج کر لے، 70 حج کر لے، 80 حج کر لے، صلہ کیا ہے؟ جنت۔ تہجد گزار ہو جائے، جتنے نیک عمل کر لے، صلہ کیا ہے؟ جنت۔ اور تیری ہر نیکی کا صلہ جنت ہے، اور وہ اٹھا کے مصطفیٰ نے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ تیری ہر نیکی کا صلہ جنت ہے، اور وہ مصطفیٰ نے اٹھا کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ بھائی ماں کے قدموں تلے جنت، تو باپ کا کیا مقام ہے؟ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ کا کیا مقام ہے؟ یہ شریعت کا بیلنس ہے، اسے یاد رکھیے۔ صرف ایک ہی جملے میں بات سمجھا رہا ہوں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ یہ شریعت کا بیلنس یاد رکھے۔ عورت کی شان ہے یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو مرد کا کیا مقام ہے؟ عورت اگر ماں ہے تو مرد کی جنت عورت کے قدموں میں۔ مرد اگر مرد ہے، اگر اس کی ماں ہے تو اس کی جنت ماں کے قدموں تلے۔ اگر مرد ہے اور عورت ہے تو عورت کی مرد کی جنت عورت کے قدموں تلے۔ اور اگر عورت بیوی ہے تو اس کی جنت شوہر کے قدموں تلے۔ اگر بندہ اولاد ہے تو اس کی جنت کہاں ہوگی؟ ماں کے قدموں تلے۔ اگر ماں کی خدمت کرے گا تو اسے جنت ملے گی۔ اور باپ کا مقام کیا ہے؟ مرد اگر شوہر ہے اور عورت اس کی بیوی ہے تو بیوی کی جنت مرد کے شوہر کے قدموں کے تلے ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس احادیث کو سن بھی لیا اور ہم کہتے ہیں کہ چلو جی اب ہمارے قدموں تلے جنت ہے بیوی کی، اور بیوی کو اس کے حقوق نہ دلائیں۔ یہ بھی بات نہیں ہے، بیوی کو اس کے حقوق دلانے چاہیے۔ کئی ہم ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں کو ڈانٹتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قیدی ہیں تمہارے پاس، ان کو ڈانٹا، ان کو مارا نہ کرو، یہ قیدی کی جسم سے ہیں تمہارے پاس۔ یہ نہیں کہ اب قدموں تلے جنت ہوگی بیوی کی اپنے شوہر تو ہم اس پر بڑھاؤ ڈالنا شروع کر دیں، اس کو مارنا شروع کر دیں۔ جو عورت کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، وہ حقوق اس کو دلائیے۔ ماں اگر چاہے، اگر ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت ہے، ماں اگر چاہے تو اولاد کو اچھی تربیت کر کے انہیں جنتی بنا دے، اگر نہ چاہے تو ان کو جہنمی بنا دے۔ کون بندہ ہے جس کو دل میں طلب نہ ہو کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ باپ کا مقام بیان کرنے لگا ہوں۔ کون ہے جس کے دل میں یہ طلب نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے امام الانبیاء نے ایک تکڑی دے دی، ایک ترازو دے دیا۔ جب ایک تکڑی اور ایک ترازو دے دیا تو حضور نے فرمایا اس تکڑی پہ تول۔ کون بندہ جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ یہ آقا علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس تکڑی پہ تول، تجھے پتہ چل جائے گا تیرا رب تجھ سے راضی ہے یا تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ اس تکڑی پہ تول۔ کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا ردل ربی فی ردل والد و سخت ربی فی سخت الوالد۔ کہا اپنے گھر جا کر دیکھ، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو رب تجھ سے راضی ہے، اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو رب تجھ سے ناراض ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت تو باپ کی خدمت کرو تو باپ اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ ماں کی خدمت کرو تو جنت ملتی ہے، اس کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اگر باپ کو راضی کرو تو رب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اب سوچنے والی بڑی بات یہ ہے کہ جنت بڑی ہے یا رب کی رضا بڑی ہے؟ جنت بڑی ہے یا رب کی رضا بڑی ہے؟ اگر ماں کی خدمت کرو تو جنت ملتی ہے، اگر باپ کی خدمت کرو تو رب راضی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا نا ردل ربی فی ردل والد و سخت ربی فی سخت الوالد۔ اگر باپ تمہارا تم سے راضی ہے، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ ان کو بھی ایک بات سمجھا، اگر آپ کا والد آپ سے راضی ہے تو پھر آپ کا رب راضی ہے۔ اپنے والدین کی بات کو سمجھا کرو، اپنے والدین کی بات کو مانا کرو، ان کو پہچانو کہ یہ ہمارے والدین ہیں، تو یہی تمہارا ذریعہ نجات بنیں گے۔ اگر تم ان کی خدمت کرو گے، ماں کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، باپ کی خدمت کرو گے تو خدا راضی ہوگا۔ حضرت شیخ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں
آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ صبح آپ درس حدیث کے لیے اٹھے، آپ کے شاگرد صبح بیٹھے، ایک شاگرد آ کر حضرت ابو اسحاق آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا، اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے موتی جڑے ہیں۔ اتنے میں دوسرا شاگرد آ گیا حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا، وہ بھی آ کر کہنے لگا حضور حضرت میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی جڑے ہیں، بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت ابو اسحاق رونے لگ پڑے، ابو اسحاق رونے لگ پڑے اور کہنے لگے اس کی تعبیر پوری ہو گئی۔ اور شاگرد عرض کرنے لگے حضور وہ کیسے پوری ہوگی؟ آپ نے فرمایا رات کے وقت میری ماں چارپائی کے اوپر سوئی ہوئی تھی اور میں اپنی ماں کے قدموں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اپنی ماں کے قدموں کو دبانے لگا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری داڑھی ماں کے قدموں کے ماں کے تلووں کو لگتی ہے، اس میں ہیرے موتی نظر نہ آئے تو اور کیا نظر آئے؟ اس میں نور نہ نظر آئے تو اس میں کیا نظر آئے؟ اے میرے شاگردوں، میں رات اپنے ماں کی خدمت کر رہا تھا، اس میں نور نظر نہ آئے، اس میں ہیرے موتی نہ نظر آئے تو اور کیا نظر آئے؟ یہ ہے والدین کی خدمت کرنے کا صلہ۔ حضرت ابو اسحاق بڑے محدث ہوئے ہیں، جس کو بھی جتنا مقام ملا ہے وہ صرف والدین کی وجہ سے ملا ہے۔ ان کی قدر کرو، اس لیے کہ ان جیسا بے لوث محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جو ماں باپ جیسا بے لوث محبت کرنے والا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، بیٹا بے لوث محبت نہیں کر سکتا۔ یہ اولاد ماں باپ کی فطرت ہے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اولاد کی فطرت میں ماں باپ کی محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، وہ ماں باپ تھے، ان کی اولاد، وہ میاں بیوی تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو اس وجہ سے اولاد کی فطرت میں ماں باپ کی محبت نہیں ہے، اور ماں باپ کی فطرت میں اولاد کی محبت ہے۔ ایک بات بتاتا چلو، اپنی بات بیان کرتا چلوں۔ جب میں پاکستان ہوتا تھا بلڈنگ لائن کا کام کیا کرتا تھا، 2 بج جانے 3 بج جانے رات کے 4 بج جانے کرنے، جب گھر کو جانا، گھر کو دستک دینی، بیوی ہوتی تھی، بچے ہوتے تھے، گھر کو میں دستک دیتا تو بیوی نہ اٹھتی تھی، بچے نہ اٹھتے تھے، ماں یا باپ، ماں یا والد یا امی آتی تھی یا ابو آتے تھے، آ کر دروازہ کھول دیتے، دروازے پر دستک دیتا تھا، بیوی نہ اٹھتی تھی۔ یہ بے لوث محبت کرنے والے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے، ایک کی نظر آپ کی جیب پر ہوگی، اولاد کی نظر آپ کے بیگ پر ہوگی کہ باپ کیا لے کر آیا کیا نہیں لے کر آیا، لیکن ماں سب سے پہلے آپ تھکے ہوئے آئیں گے تو ماں یہ پوچھے گی بیٹا کیا تو نے کھانا کھایا ہے، بیٹا کیا تو نے پانی پیا ہے۔ دوسروں کی نظر کسی کی جیب پر ہوگی، کسی کی بیگ پر ہوگی۔ محبت کرتے ہیں، بچے بھی محبت کرتے ہیں، بیوی بھی محبت کرتے ہیں، لیکن والدین بے لوث محبت کرتے ہیں۔ وہ پوچھیں گے ابو کیا لے کر آئے ہو ہمارے لیے، یہ ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ پاپا آپ ادھر گئے تھے ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ ماں تو نہیں پوچھتی کیا لے کر آئے، ماں تو سیدھا یہ پوچھے کہ بیٹا کیا کھانا کھایا ہے، بیٹا پیاس تو نہیں لگی، پانی نہ پلا دوں تجھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، او احدہما فی کل جمعۃ کتب لہ عند اللہ بر من زار قبر ابویہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بچہ ہر جمعے کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے، دونوں فوت ہوں یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کر لے، صرف ماں یا باپ ان میں سے اگر ایک فوت ہو جائے یا دونوں فوت ہوں تو ان کی قبر کی زیارت کر لے، تو فضیلت کیا ہے؟ فرمایا من زار قبر ابویہ، جو ماں باپ کی قبر کی مٹی دیکھ لے۔ حضور علیہ السلام نے ادھر مٹی کا بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کی قبر پہ جا کر تو پڑھ، ادھر صرف مٹی کا کہا، ماں باپ کی قبر کی زیارت کا کہا، کہ جو بچہ جمعہ کے دن ماں باپ کے قبر کی زیارت کر لے، ایک دن ایسا آتا ہے، وقت جاتا رہتا ہے، رب تعالیٰ اسے اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اسے اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے، اسے اپنے پیاروں میں شامل کر دیتا ہے۔ صرف ماں باپ کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے کی فضیلت، یہ نہیں کہا کہ میرے امتیوں جا کر ادھر پڑھو، من زار قبر ابویہ، صرف اپنے ماں باپ کی قبر کی مٹی کی زیارت کر لے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں میں، اپنے پیاروں میں شامل کر لیتا ہے۔ معراج کی رات جب آقا علیہ السلام گئے معراج کی طرف تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے،
آقا علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین یہ کیا بات ہے، مجھے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، مجھ سے پہلے جنت میں کون ہے؟ یہ بھی بات موضوع ہمارا ماں کے اوپر ہے، یا رب العالمین مجھ سے پہلے یہ جنت میں کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آج اسے یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ یہ اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، آج اس لیے اسے جنت یہ پہلے مل گئی ہے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس نے آ کر عرض کی من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ میری خدمت کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ من احق بحسن عبادتی، کہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تیری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ پھر فرمایا قال ابوکا، تیرا باپ۔ پتہ چلا 3 درجے آقا علیہ السلام نے ماں کو عطا کیے۔ ماں ایک ایسی چیز ہے، تو ایمان سے بتائیں اگر ماں باپ کی قبر کی مٹی کی زیارت کریں، ایمان سے بتائیں جو مدینے جا کر گنبد خضرا کی زیارت کرے تو وہ کیا بنے گا؟ جو ماں باپ کے قبر کی مٹی کی زیارت کرے اللہ اسے اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ تو جو آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کی زیارت کرے، حضور کی نسبت کی حیا کرو لوگوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں عطا کی ہے، جو اس گنبد خضرا کی زیارت کرے تو وہ بہت بڑی شان والا آقا علیہ السلام ہے۔ گنبد خضرا کی 70,000 دن کو، کون سا گنبد خضرا جس پر 70,000 دن کو 70,000 شام کو فرشتے آ کر درود و سلام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قبر میں حضور علیہ السلام کچھ نہیں ہے، ان کی ارواح جنت میں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ جو 70,000 دن کو 70,000 شام کو آسمانوں کی بلندیوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، ان سے پوچھ کے آقا کا مقام کیا ہے؟ تو وہ نوری فرشتے عرض کرتے ہیں وہ ظالم یہ نہ سوچ کہ میرا محبوب کیسا ہے، یہ سوچ کہ ہم اس لیے مدینہ طیبہ کی زمین پر آتے ہیں، اس پاک زمین پر آتے ہیں کہ جنت بھی یہی ہے، مالک جنت بھی یہی ہے، ہم اس وجہ سے اس سرزمین پر آتے ہیں، جنت بھی یہی ہے، مالک جنت بھی یہی ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور کی نسبت کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں 70,000 نبیوں نے ہجرت کی۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں 70,000 نبیوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑا اور مکے میں جا کر بسے۔ وہ کہتے ہیں کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ جب جانتے تھے رب کا حبیب اس شہر میں پیدا ہوگا۔ 70,000 نبیوں نے اپنی اس طلب کو لے کر مکے میں چلے گئے کہ رب کا حبیب اس مکے میں پیدا ہوگا، اور کاش اگر ہم فوت ہو جائیں، قبر میں چلے جائیں تو کبھی ایک نہ ایک دن تو آئے کہ آقا علیہ السلام کا قدم ہماری قبر پر لگ جائے۔ او امتیوں تم خوش قسمت ہو، حضور کے امتی تم خوش نصیب ہو، وہ نبی جو 70,000 نبی جن کی طلب یہ تھی کہ ہم فوت ہو جائیں، قبر میں چلے جائیں تو آقا کا صرف قدم مبارک ہماری قبر پر آ کر لگ جائے، ہم تو وہ خوش نصیب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آقا کے وہ امتی ہیں کہ ہم مریں تو آقا خود تشریف قبر میں لاتے ہیں۔ اتنے خوش نصیب ہیں ہم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ماں باپ کی قبر کی مٹی کی زیارت کرے ہر جمعے کو جا کر، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، انہیں چاہیے جب والدین بڑھاپے میں ہو جاتے ہیں، کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے جب والدین کا بڑھاپا آتا ہے تو اولاد چھوڑ دیتی ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم بچپن میں تھے، چل نہ سکتے تھے، کھا پی نہ سکتے تھے، انہوں نے ہمیں پالا تھا، تو والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، والدین در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں جا کر۔ ایسی اولادوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے والدین ہیں، اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، ہم ان کی خدمت کریں گے تو ہمارا خدا ہم سے راضی ہوگا۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک جوان شخص حاضر ہوا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں جوان شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اپنی پچھلی ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزار دی اور اب یہ زندگی آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں. میں نے پچھلی ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کی، جوان ہوا، اور اب یہ اپنی زندگی یہ جو میں اب شروع کرنے لگا ہوں جوانی کی زندگی، یہ آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں. امام الانبیاء کھڑے ہو گئے، اس کا بازو پکڑا اور فرمایا یہ تو بتاؤ جب تو اپنے گھر سے آنے لگا تھا کیا تیرے ماں باپ کے چہرے پر ہنسی تھی یا وہ رو رہے تھے؟ جب تو میری طرف آنے لگا تھا کیا تیرے ماں باپ رو رہے تھے یا ہنس رہے تھے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ رو رہے تھے. فرمایا جا ارجع الیہما فآضحکہما کما ابکیتہما، فرمایا پلٹ جا ان کی طرف، جیسے رلایا ہے ویسے جا کے ہنسا. تو آج میری خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، جب تو میری طرف آنے لگا تھا تو وہ دونوں رو پڑے، اور میں اب کہتا ہوں تو پلٹ جا ان کی طرف اور ان کی خدمت میں مشغول ہو جا، ان کی خدمت کر، میں بھی تجھ سے راضی ہوں گا، میرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ بہت پیاری بات لکھتے ہیں، اگر کوئی بیٹا، یہ ہم سب کے لیے بہت بات سمجھ میں رکھنے والی ہے، دل کی تختی پر بھی لکھنے والی ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا اپنے والد کے طلبے کے ساتھ، یہ والد کا طلبہ دائیں ہاتھ، اپنے والد کے طلبے کے ساتھ بوسہ تو الگ کی بات ہے، اپنے والد کے طلبے کے ساتھ ایک بار صرف زبان لگا دے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے والد کے طلبے کے ساتھ صرف ایک بار زبان لگا دے، پیچھا آپ فرماتے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم ہے اس کا یہ عمل اس کی 10 سال کی عبادت سے بھاری ہوگا. صرف ایک بار اپنے والد کے طلبے کے صرف زبان لگا دے، اس کا یہ عمل، ایک عمل 10 سال کی عبادت سے بھاری ہوگا، کہ 10 سال کی عبادت اسے وہ مقام نہیں دے سکے گی، یہ مقام اس کو عطا ملے گا صرف والد کی خدمت کرنے سے. تو ہمارے بچوں کو بھی چاہیے، ہم بڑوں کو بھی چاہیے کہ جب ہم پاکستان جائیں، جن کے والدین ادھر ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، ان کے صبح اٹھتے ہوئے بچوں کے لیے یہ بہت خاص بات ہے. جب ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے بیٹا جب بھی گھر سے چلو تو اپنی ماں کے قدم کو چومو اور اپنے والد کے ہاتھ کو چوم کر آیا کرو. ہم نے پوچھا استاد محترم سے حضور آپ یہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم اپنی والدہ کے پاؤں کو چوم کر، اپنے والد کے ہاتھ کو چوم کر نکلتے ہو تو رب تعالیٰ تم پر راضی ہوتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. وہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اور تم جو بھی سبق یاد کرو گے رب تعالیٰ وہ تمہیں بہت جلدی یاد کرا دے گا. یہ ہمیں بچپن میں ہمارے استاد محترم سکھایا کرتے تھے، اور آج ہم بڑے بھی الحمدللہ، میں پاکستان میں جاتا ہوں پھر بھی جا کر اپنی والدہ کے پاؤں کو چومتا ہوں، اپنے ابو کے ہاتھوں کو چومتا ہوں. ہم کو چاہیے اگر والدین ادھر ہیں تو ان کے پاؤں کو، اگر ماں ادھر ہے تو ان کے پاؤں کو چومیں، اگر ان دونوں میں سے ایک ہے، اگر ماں ادھر ہے یا باپ ادھر ہے تو باپ کے ہاتھوں کو چوم کر گھر سے نکلا کرے. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. جنت ماں کے قدموں میں، باپ کے ہاتھ میں اس کی چابی ہے. اگر باپ راضی ہوگا تو خدا راضی ہوگا، اگر ماں راضی ہوگی تو جنت ملے گی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ معمول بنا لیں. یہ بچوں کے لیے خاص یہ بات ہے کہ جب آپ گھر میں سکول جانے لگیں اپنے والد کے ہاتھ کو چومیں، اپنی ماں کے قدموں کو چومیں. جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا، آپ کو ہر چیز بہت جلدی یاد ہوگی. اپنے والدین کی خدمت کرو، اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں. حضور کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا نا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ زندہ ہیں. فرمایا جا ان کی جا کے خدمت کر، سب سے بڑا تیرے لیے یہی جہاد ہے. ہمیں چاہیے اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اگر وہ اس دنیا فانی سے کوچ فرما چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں خیر کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی یہ محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں، والد زندہ ہیں، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آج کی اس روحانی وجدانی محفل کے صدقے سے جمیل بھائی کی والدہ مائدہ کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی
ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آخر دعوانا